سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے اسموک سکرین۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام ڈھلے چودھری نیاز واپس آ گیا۔ اس کی واپسی مسلح گھڑ سواروں کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھے ایک بریف کیس تھما دیا۔ سب سے پہلے اس نے میری خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کہ میں بہت خوش ہوں اور ان لوگوں نے میری مقدور بھر خدمت کی ہے۔ تھوڑی دیر تک اسی ڈیرے پر بیٹھے ہم گپ شپ کرتے رہے۔ چودھری نیاز نے مجھے پوچھا کہ میں گھڑ سواری کر سکتا ہوں۔ میں نے منہ میں جواب دیا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اندھیرا اب آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا جب وہ لوگ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ روانگی کا اشارہ تھا۔ میں نے مقامی ڈیرے دار سے مصافحہ کیا۔ چودھری نیاز نے مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے علم تھا کہ میرا باقی سامان خود بخود مجھے اپنے شہر موصول ہو جائے گا۔ چودھری نیاز کے متعلق مجھے پہلے ہی روز اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس علاقے میں کس حیثیت کا مالک ہے۔ ہمیں یہاں سے 15 میل دور دوسرے اڈے پر چلنا تھا جہاں سے میں بغیر کوئی خطرہ مول لیے اپنے شہر پہنچ سکتا تھا۔ یہ شاید چاند کی ڈھلکتی راتیں تھیں۔ ہم سیاہ گھٹا ٹوب اندھیرے میں وہاں سے روانہ ہوئے۔ صبح مطلع صاف تھا لیکن شام گئے ہلکے ہلکے بادل آسمان پر چھانے لگے اور اب اچانک آسمان بادلوں سے گھر چکا تھا جو اسمگلروں کے لیے تائید غیبی سے کم نہیں تھا۔ دونوں محافظ آگے آگے تھے اور میں چودھری کے ساتھ اس کی گھوڑی پر پیچھے پیچھے۔ ابھی ہم مشکل 2-2.5 میل ہی چل پائے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور سب سے آگے جانے والا گھڑ سوار الٹ کر نیچے آ رہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہمراہی کے منہ سے عجیب و غریب آواز نکلی۔ یہ خطرے کا سگنل تھا جو اس نے اپنے مالک چودھری نیاز کو دیا تھا۔ چودھری نیاز کی گھوڑی خطرہ محسوس کرتے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا تھا کیونکہ میرا یہ زندگی میں پہلا سفر تھا۔ گھبرانا نہیں باؤجی، ستے خیراں۔ چودھری نیاز نے گردن موڑ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ کیا مجال کہ جو اس کے رویے میں ذرا سی گھبراہٹ بھی آشکارا ہوئی ہو۔ یہ شاید ان لوگوں کے لیے معمولی بات تھی لیکن میرے لیے زبردست حادثہ۔ بہرحال اس کا مداوع ہاتھ پیر پھلانے سے ممکن نہیں تھا۔ مجھے بھی اپنے ہمراہیوں کسی جرأت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ معمولی گھبراہٹ یا بزدلی کسی بھی لمحے میری جان لے سکتی تھی۔ دوران سفر چودھری اور اس کا دوسرا ساتھی رک رک کر فائرنگ بھی کرتے جا رہے تھے۔ ان کا گولی چلانے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ اپنے مد مقابل کو اپنی سمت کے متعلق دھوکے میں رکھ رہی ہیں۔ یہ گھیرے میں آئے ہوئے کسی بھی شخص کی بہترین تکنیک تھی جو ان لوگوں نے اپنا رکھی تھی۔ دونوں منجے ہوئے کمانڈوز کی طرح صورتحال سے نمٹ رہے تھے۔ چاروں طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی ہمیں گھیر کر مارنا چاہتا ہو۔ حملہ آور شاید پہلے سے ہمارے لیے ناکہ بندی کر کے بیٹھے تھے۔ قریباً 1 گھنٹہ بھر وہ ہمیں دوڑاتے رہے۔ اس دوران چودھری نیاز کا ساتھی وفادار کتے کی طرح سایہ بن کر اس کے ساتھ چمٹا رہا۔ اس نے ایسی پوزیشن لی ہوئی تھی کہ اگر چودھری کی طرف کوئی بھولی بھٹ کی گولی آ بھی جاتی تو اس کا پہلا شکار وہ خود بنتا۔ ایک بات کا اندازہ میں نے بخوبی لگایا تھا کہ یہ لوگ گول دائرے میں گھوڑیاں بھگا رہے تھے، سیدھے نہیں بھاگ رہے تھے۔ ان کی ہر ادا چونکا دینے والی تھی۔ اب اس کا ساتھی ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ بھی ان لوگوں کے منصوبے کی ہی کوئی کڑی ہوگی۔ شاید وہ دشمنوں کو اپنے ساتھ الجھا کر اپنے مالک کو نکل جانے کا موقع دے رہا تھا۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں یا پھر ان دعاؤں نے جو میں نے دل ہی دل میں زندگی بچ جانے کے لیے مانگی تھی اس روز ہمیں بچا لیا، ورنہ تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ہمارے تعاقب میں ہونے والی فائرنگ کی آواز اب خاصی مدھم پڑنے لگی تھی جو اس بات کا اشارہ تھا کہ چودھری نیاز اپنے دشمن کو ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ہم لوگ اب ڈینجر زون سے باہر نکل آئے تھے۔ معاف کرنا جوان، تمہیں ہمارے ساتھ پہلی ملاقات ہی میں تکلیف اٹھانا پڑی۔ ان کمبختوں نے بھی آج کا دن ہی چنا تھا۔ چودھری نیاز نے ایک گاؤں کے قریب پہنچ کر آہستہ سے کہکا لگا کر یہ بات کہی تھی جیسے ہم آتش بازی دیکھ کر واپس آ رہے ہوں۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، ایسی شرارتیں تو ہمارے بزنس میں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میں نے اسے پر اپنی طرف سے یہ جتلانا چاہا کہ میں اس سچویشن سے قطعاً متاثر نہیں ہوا، حالانکہ میں دل ہی دل میں سارے راستے دعائیں مانگتا آیا تھا کہ یا اللہ مجھے آج بچا لے۔ آئندہ میری توبہ،
ہم لوگ گاؤں کے باہر بنی حویلی پر پہنچ گئے، جہاں ایک طرف چارپائی پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جبکہ دو آدمی الگ بیٹھے ہوکا گڑ گڑا رہے تھے۔ چودھری کو دیکھ کر وہ احترام سے کھڑے ہو گئے۔ جگاؤ ان کو اور تیار ہو جاؤ، اس نے گھوڑی سے اترتے ہوئے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 7 رائفل بردار گھوڑیوں سمیت موجود تھے۔ ملک وال کے راستے پر سردار کے آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ نعمت کو شاید گولی لگی ہے اور صرف شرفان ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ فوراً نکل جاؤ، اگر نعمت مر گیا تو مجھے صبح تک سردار کے کم از کم 4 آدمیوں کی لاشیں ملنی چاہیے۔ چودھری نیاز کے لہجے میں جھلکتے قہر سے میں بھی دل ہی دل میں سہم گیا۔ وہ اس طرح چودھری کا حکم سن رہے تھے جیسے کسی تربیت یافتہ فوج کے سپاہی ہوں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ڈیرے پر صرف 2 آدمی باقی رہ گئے تھے، اندھیرے میں باقی غائب ہو گئے تھے۔ چلو باؤجی، منزل کھوٹی نہیں کرنی چاہیے، چودھری نیاز نے ان کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد کہا۔ روانگی سے پہلے اس نے یہاں موجود باقی لوگوں کو کچھ ہدایات دی تھی اور قریباً پون گھنٹے کا تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم قصبے تک جا پہنچے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب ہم نے قصبے کے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ چودھری نیاز نے اچانک روانگی کا فیصلہ کر کے مجھے چونکا دیا تھا۔ اتنی خطرناک صورتحال سے گزرنے کے بعد مجھے یہی امید تھی کہ وہ جان بچ جانے پر شکر ادا کرے گا اور صبح ہونے سے پہلے اپنے اس محفوظ ٹھکانے سے قدم باہر نہیں نکالے گا، لیکن اس نے تو ذرا برابر حالات کا اثر قبول نہیں کیا تھا اور مجھے باتوں ہی باتوں میں یہاں تک لے آیا تھا۔ ہم لوگ جس جگہ پہنچے تھے وہ بھی اسی طرح کا ایک قصبہ تھا جس میں کل میرا قیام رہا تھا۔ یہ مکان جہاں ہم نے پناہ لی تھی سارے قصبے سے الگ تھلگ اور ایک کونے میں موجود تھا۔ دستک دینے پر کسی نے دروازے کے نزدیک آ کر ہماری شناخت دریافت کی اور نیاز کا لفظ نکلتے ہی کنڈی کھلنے کی آواز بھی مجھے سنائی دی۔ ایک مہربان صورت بوڑھا ہاتھ میں لالٹین پکڑے دروازے کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ایک آرام دہ کمرے میں موجود تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چودھری نیاز کے اصرار پر مجھے دودھ کا گلاس نوش کرنا پڑا۔ پھر میں بستر میں جا گھسا۔ صبح آنکھ کھلی تو سورج چڑھ آیا تھا۔ چودھری نیاز ناشتے کے بعد رخصت ہو گیا۔ روانگی پر پھر اس نے بے آرامی کی معذرت کی تھی۔ واپسی کے لیے میں نے قدرے محفوظ طریقہ اپنایا۔ میں نے سوچ بچار کے بعد ایک لمبا اور تھکا دینے والا بالکل محفوظ راستہ اختیار کیا تھا۔ اس قصبے میں سے ایک لوکل بس کے ذریعے میں دوسرے قصبے میں پہنچا، وہاں سے پھر شہر آ گیا۔ مجھے علم تھا کہ مقامی اور چھوٹے اسٹاپوں تک چلنے والی بسوں کی عموماً چیکنگ نہیں ہوتی۔ اس شہر سے ایک ویگن کے ذریعے میں اپنے شہر واپس پہنچ گیا۔ اس وقت وہ جنرل سٹور بند ہو چکا تھا جہاں مجھے مال پہنچانا تھا۔ میں سیدھا گھر چلا آیا۔ راستے میں نے خود سے طویل جنگ لڑنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ صبح اس ذلیل دھندے سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں گا، بھلے مجھے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ 10,000 روپیہ وکیل صاحب کو مل چکا تھا۔ میں کم از کم اس طرف سے تو مطمئن تھا۔ واپسی پر مجھے چودھری نیاز نے 1,000 روپیہ دیا تھا جو ابھی تک جوں کا توں میرے پاس موجود تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب میں ایک رکشے کے ذریعے گھر پہنچا۔ ہمارے گھر کے برآمدے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی، جو انہونی سی بات تھی۔ یا الہی خیر، میں نے دل ہی دل میں کہا، اتنی رات گئے تک بتی کا جلتے رہنا کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ میں گھبرایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ بہن نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اسے آہستگی سے خود سے الگ کر دیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھیا، اماں کل سے ہسپتال میں ہیں، اس نے روتے روتے مجھے آگاہ کیا۔ اف میرے خدایا، میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا نہ کرے کہ کہیں اماں کو پھر ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا۔ سب سے پہلا خیال یہی میرے دل میں آیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر زور سے بھینچ دیا ہو۔ بہن کے آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ مشکل سے اس نے اپنی حالت پر قابو پا کر مجھے بتایا کہ والدہ پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور وہ دونوں ایک ہمسائی کی مدد سے ماں کو ہسپتال لے گئے تھے۔ بہن کی زبانی علم ہوا کہ ہسپتال والے ماں پر توجہ نہیں دے رہے، وہ تو ہمسائی کے ساتھ واپس آ گئی ہے اور میرا چھوٹا بھائی وہیں والدہ کے پاس رہ گیا ہے۔ میں نے بریف کیس کو ایک محفوظ جگہ رکھا، بہن کو ساتھ لیا اور اسی حالت میں باہر نکل آیا۔ جلد ہی ایک رکشے میں ہم دونوں بہن بھائی ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ سرکاری ہسپتال میں میری ماں وارڈ کے باہر رکھے ہوئے مریضوں کے ایک پلنگ پر کرا رہی تھی۔ میرا بھائی وارڈ کی نرس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کی ماں کو دیکھ لے، لیکن وہ بڑی بے تکلفی سے راؤنڈ پر آئے ہوئے ایک ڈاکٹر سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا خون کھول اٹھا۔ اب سناؤ بیٹا، صبح کیا ارادہ ہے؟ میرے اندر بیٹھا شیطان اپنی فتح پر مسکرایا۔
ماں مجھے اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چھوٹے بھائی اور بہن کی تو رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ میں نے درد سے کراہتی ہوئی اپنی ماں کو سہارا دے کر اٹھایا، دونوں بہن بھائیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور باہر چل دیا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں، بس چلتا تو ڈاکٹر اور نرس کا گلا گھونٹ دیتا۔ نرس نے مجھے اس طرح مریض کو اٹھا کر باہر لے جاتے دیکھا تو وہ بھاگ کر میرے پیچھے آئی۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم اسے لے کر نہیں جا سکتے، یہ ہسپتال کے قانون کے خلاف ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ جواب میں مڑ کر میں نے اسے اس کے ہسپتال کے قانون سمیت ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں وہ کچھ کہا جسے سننے کے بعد اس کا ایک منٹ بھی وہاں ٹھہرنا ناممکن تھا۔ وہ بھاگی بھاگی واپس غالباً کسی کو رپورٹ کرنے گئی تھی۔ یہ وارڈ ہسپتال کی سڑک کے قریب تھا۔ نرس کی دوبارہ آمد سے پہلے ہی ہم والدہ کو ایک ٹیکسی میں ڈال کر وہاں سے چل دیے۔ میں اپنی ماں کو شہر کے سب سے مہنگے ہسپتال کی طرف لے جا رہا تھا۔ 500 روپیہ تو اس خیراتی ہسپتال کا بھی 2 دن کا خرچ نہیں تھا، اور میں اپنی تنخواہ سے ماں کو بچانے نکلا تھا۔ حد تیرے کی، میں نے دل ہی دل میں خود پر ملامت کی۔ پرائیویٹ ہسپتال والوں نے ہمارا استقبال اس طرح کیا جیسے ہمارا تعلق کسی شاہی خاندان سے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں ایک نرس اور ڈاکٹر کی مسلسل نگرانی میں زیر علاج تھی، اور صبح تک وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر بھائی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میں نے ہسپتال میں اپنی صرف 1 دن کی کمائی لٹائی تھی اور بزم خویش ماں کو بچا لیا تھا۔ اس لمحے شیطان نے مجھے خوب ورغلایا اور دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات سمائی تھی، اگر میرے پاس دولت نہ رہی تو میری ماں کبھی زندہ نہیں بچے گی۔ ملک الموت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میری ماں کا علاج حلال کی کمائی سے ہو رہا ہے یا حرام کی کمائی سے۔ بھائی کو چھوڑ کر میں نے دوپہر تک لوٹ آنے کا کہا اور خود بریف کیس اٹھا کر اسی گناہوں کی دلدل کی طرف گامزن ہوا جو اپنی سطح پر ہوس اور لالچ کا جال بچھائے جانے کب سے مجھ جیسے بہکے پنچھیوں کی منتظر تھی۔ اسٹور کا مالک مجھے دیکھ کر پہلے تو حیران ہی رہ گیا۔ ان لوگوں کو ٹرین پر چھاپے اور چودھری نیاز پر حملے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور میری تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ قریباً پون گھنٹے کے بعد اس کی کار مسز نادرا کے بنگلے کی طرف اڑی جا رہی تھی، جو بے چینی سے میری واپسی کی منتظر تھی۔ 2 دن سے میں نے شیو نہیں کی تھی اور مسلسل جاگتے رہنے سے میرا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ آنکھیں چڑی ہوئیں اور چہرہ بے رونق۔ میں اسی طرح تھکا ماندہ مسز نادرا کے حضور پہنچا۔ آج چوکیدار نے مجھے روکنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی واپس چلی گئی اور ایک دربان مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا، جہاں چند منٹ کے بعد بیگم صاحبہ کے سامنے میں اپنی رام کہانی سنا رہا تھا۔ وہ میری آمد کی اطلاع پا کر وہیں چلی آئی تھی۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب مسز نادرا نے گزشتہ 2 روز کے واقعات مجھے سنانے کے بعد میری جرت اور ہمت کی داد بھی دینی شروع کر دی۔ گویا میری یہاں آمد سے پہلے وہاں کی رام کہانی یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو چلا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی والدہ کی بیماری کا ذکر کیا تو اس نے صرف ہسپتال کا پوچھا اور ٹیلی فون اٹھا کر نمبر گھمایا۔ 1-2 منٹ تک وہ کسی سے انگریزی میں گفتگو کرتی رہی، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، ہمیں افسوس ہے، ابھی تک تو مجھے تمہارے گھریلو حالات کا بھی صحیح علم نہیں ہو سکا۔ تم سے زیادہ اس خیال سے نہ پوچھا کہ تم اس کا برا نہ مناؤ۔ یوں بھی کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت مجھے پسند نہیں، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی والدہ کی بیماری کا ذکر مجھ سے ضرور کرتے۔ بہرحال آئندہ تمہاری غیر حاضری میں تمہارے گھر کی ہر طرح سے دیکھ بھال کی جائے گی، تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مجھے تشفی دی اور یقین دلایا کہ میری والدہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس کا بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مخاطب کے لیے اس کی کسی بات پر شک کا جواز ہی باقی نہیں رہتا تھا۔ نادرا بیگم نے میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میں اس کے متعلق کیا رائے قائم کروں۔ کل تک وہ کیا تھی اور آج کیا ہے؟ ذرا اطمینان نصیب ہوا تو میں صوفے پر بیٹھا بیٹھا ہی اونگنے لگا۔ ڈرائنگ روم میں رکھے انٹرکام پر ایک مؤدب آواز نے مسز نادرا کو مخاطب کر کے اطلاع دی کہ فلاں صاحب ملاقات کو آئے ہیں۔ فلاں صاحب کے نام پر میں چونکا۔ یہ بھی ملک کی مقتدر سیاسی ہستی تھی۔ تم آرام کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اسی آرام دہ صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا، پھر مجھے نیند نے آ لیا۔ بیدار ہوا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے غور سے ایک مرتبہ پھر گھڑی کی طرف دیکھا، کہیں میری آنکھیں دھوکہ نہ کھا رہی ہوں۔ میں اسی صوفے پر لیٹا تھا اور تمام لائٹس آف تھیں۔ کسی نے میرے پاؤں سے جوتی اتار دی تھی تاکہ میری نیند میں خلل نہ پڑے۔
غالباً بیگم نادرہ نے ملازموں سے کہہ دیا ہوگا کہ مجھے نہ جگایا جائے۔ میں اٹھ کر بیٹھا، ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ کسی کو بلاؤں یا نہ بلاؤں۔ شاید کسی نے مجھے بیدار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے وہی دربان جو مجھے یہاں لایا تھا میرے پاس آ گیا۔ نادرہ بیگم گھر پر نہیں تھیں۔ اس نے مجھے ایک لفافہ دیا اور ایک ریڈی میڈ شلوار قمیض کا سوٹ تھما دیا۔ لفافے میں 2000 روپیہ اور نادرہ بیگم کا پیغام بھی تھا کہ کل کسی بھی وقت اس سے ملوں۔ دربان نے مجھے وہیں غسل کروایا اور جب میں غسل خانے سے نکلا تو پہلے روز ملنے والی خادمہ سامنے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے حسب سابق مسکراتے ہوئے ایک خاص انداز سے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ میز پر کھانا میرا منتظر ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ واقعی مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی رہنمائی میں میں کھانے کی میز تک پہنچا جہاں ایک مؤدب بیرا کھانا میز پر سجائے اگلے حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ تم جاؤ، میری ہمراہی نے اسے حکم دیا۔ میں نے اخلاقاً اسے کھانے میں شمولیت کی دعوت دی تو اس نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ اس گھر کے نوکر مالکوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں چپکا ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس سے بات کرتے ہوئے مجھے کیوں ہچکچاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھ پر ان لوگوں نے اتنے احسانات کا بوجھ ڈال دیا تھا کہ میں ان کا زر خرید غلام بن چکا تھا۔ مجھے علم تھا کہ بریف کیس میں جو مال ادھر سے ادھر جا رہا ہے اس کے ذریعے ان لوگوں کو لاکھوں روپے کا منافع ہوتا ہے، جس میں سے چند ہزار روپے قربانی کے بکرے کو مل جائیں تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن وہ مجھے میرے تصور سے بھی زیادہ پے کر رہے تھے۔ ایک رکشے میں بیٹھ کر میں ہسپتال روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر علم ہوا کہ بیگم نادرہ کا فون موصول ہوتے ہی میری والدہ کو VIP ٹریٹمنٹ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ 2 ڈاکٹرز مسلسل اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ مسز نادرہ نے فی الوقت تو واقعی ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بنی تھی۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ ایک وارڈ بوائے 700 روپے کے بل سمیت دوائیاں وہاں رکھ گیا ہے۔ شام کو ہمیں دوائیوں کا ایک بنڈل تھما کر انہوں نے فارغ کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کا چہرہ آج پہلی مرتبہ اتنا حشاش بشاش دیکھا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھنے کے لیے تو میں ترس گیا تھا۔ ہسپتال سے روانگی کے وقت ہمیں علم ہوا کہ ہمارے تمام بقایا جات ادا کر دیے گئے ہیں۔ ہسپتال کی ایمبولنس میں ہمیں گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ وقت رخصت ہمیں یہ اطلاع بھی دی گئی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب والدہ کو دیکھنے ہمارے غریب خانے پر آیا کریں گے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ نادرہ بیگم کے حکم سے ہو رہا تھا۔ میں نے وہ ساری رات گھر پر گزاری۔ پرائیویٹ ہسپتال والوں نے 24 گھنٹے میں والدہ کی کایا پلٹ دی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوئی۔ ماں کو اس روپ میں دیکھ کر میرے دل میں بیگم نادرہ کا احترام دو چند ہو گیا۔ وہ یقیناً میری محسنہ تھیں۔ اگلے روز میری ماں نے بہن اور بھائی کو پڑھنے بھیج دیا۔ ہم نے محلے کی ایک بیوہ عورت کو گھر پر ملازم رکھ لیا تھا اور گھر کا کام کاج اب وہی کرتی تھی۔ 10-11 بجے جب میں باہر جانے لگا تو میری ماں نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ بیٹا، یہ تمہاری کیسی نوکری ہے؟ کیا اوقات کار ہیں تمہارے، اور اتنی تنخواہ کب سے ہو گئی؟ میں جس بات سے ڈر رہا تھا وہ میری ماں نے کر دی، لیکن اس کا جواب تو میں نے پہلے ہی روز تیار کر لیا تھا۔ میں اب کمیشن پر کام کرتا ہوں ماں، میری ترقی بھی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سفر پر رہنے کی وجہ سے ٹی اے اور ڈی اے بھی اچھا خاصا بن جاتا ہے۔ اس بیچاری کو ان باتوں کا کیا علم کہ یہ کمبخت ٹی اے اور ڈی اے کیا ہوتا ہے۔ اور میری ماں بیچاری مطمئن ہو گئی۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی کہ اس کا بیٹا اتنا قابل اور لائق ہے۔ اس ستم ظریفی پر میں تڑپا تو ضرور، لیکن کیا کرتا؟ میں تمہیں نہ کہتی تھی کہ ایک نہ ایک روز تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گی اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات ختم کر دے گا۔ میری ماں نے میرے حق میں سینکڑوں دعائیں مانگنے کے بعد اپنی شفقت نچھاور کی۔ اچھا ماں، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اللہ تیرا نگہبان ہو بیٹا۔ ماں دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی۔ میں دروازے سے ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک کار کی گلی کے باہر رکنے کی آواز آئی۔ دوسرے ہی لمحے بیگم نادرہ اس سے برآمد ہوئی۔ مجھے ہکا بکا چھوڑ کر میری طرف مسکراہٹ اچھال کر ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا طریقہ واردات قابل داد تھا۔ وہ اپنے شکار پر مسلسل اور متواتر اتنے احسانات کرتی چلی جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی اس کی غلامی سے نکلنا پسند نہیں کرتا تھا، اور ایک ایسا مرحلہ آ جاتا تھا کہ جب اس کا شکار اس کا بندہ بے دام بن کر رہ جاتا تھا۔ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ملک کی اتنی بڑی اور عظیم خاتون اس علاقے میں جہاں ہمارا قیام تھا گزرنا بھی پسند کرے گی۔ یہاں تو سالوں بعد کبھی کوئی ووٹ مانگ نہیں آیا کرتا تھا۔ 3 دن تک مجھے فارغ ہی رکھا گیا۔ فارغ یوں کہ مجھ سے کوئی نیا کام نہیں لیا گیا، لیکن مصروف میں یوں رہا کہ مسز نادرہ کی طرف سے ہر روز مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ دن اور رات کے مختلف اوقات اور مختلف نوعیت کے ڈنر اور لنچ کھانے پڑے۔
یوں جانیے کہ سارا سارا دن شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں گھوم پھر کر ایٹیکیٹس اور مینرز کی تربیت پاتا رہا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بھی میری ٹریننگ کا ایک ضروری حصہ ہے۔ دکھائی پڑتا تھا کہ مسز نادرا نے میرے متعلق کوئی اہم فیصلہ کر رکھا ہے۔ ان 3 دنوں میں مجھے پستول چلانا بھی سکھا دیا گیا، جس کے لیے بیگم صاحبہ کے ایک خصوصی کارندے کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ شخص اپنی جیپ میں مجھے اکثر شہر سے باہر ایک ڈیرے پر لے جایا کرتا، جہاں مختلف ساخت کے پستول اور ریوالور لوڈ کرنے اور فائر کرنے سکھائے جاتے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ روزانہ میں کم از کم 100 فائر کرتا۔ اس طرح وہ لوگ میری جھجک ختم کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک ننھا سا پستول بھی میرے سپرد کر دیا گیا۔ گروہ کے لوگوں پر میرے پہلے کارنامے نے ہی میری بہادری کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ جب نادرا بیگم کو میں نے بریف کیس یہاں سے اس سرحدی علاقے تک لے جانے کا قصہ سنایا تو جس کے لیے ایک چھٹی پر آئے فوجی کا سوانگ رچایا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے فوراً مجھ سے پوچھا۔ ایک جاسوسی ناول سے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ! بیگم نادرا کے ہونٹ گولائی اختیار کر گئے۔ ونڈرفل! اس نے مجھے داد دی۔ تم ضرور بڑے آدمی بنو گے۔ چودھری نیاز نے بھی میری بہادری کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی تھی۔ اب بیگم نادرا کے نزدیک ایک بہادر، چالاک اور پھرتیلا شخص تھا جس سے وہ خطرناک کام لے سکتی تھی۔ یہ معمولی بات تھی کہ میرا پہلا امتحان ہی اتنا خطرناک تھا اور میں اس سے سرخرو ہو کر نکلا تھا۔ بیگم نادرا کی ذاتی ملازمت میں آنے کے بعد میں نے کبھی بھول کر بھی اپنی پرانی فرم کا رخ نہیں کیا تھا۔ بیگم نادرا نے مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے گروہ کے لوگوں سے صرف اس بات کی امید رکھتی ہے کہ وہ اس کی ہدایت کو حکم جانیں اور کبھی وہ کام نہ کریں جس سے انہیں منع کیا جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے سابق صاحب کبھی کبھی اس سے ملنے آیا کرتا تھا، لیکن اس کی حیثیت بیگم نادرا کے نزدیک معمولی کارندے کی سی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی کسی بھی جرائم پیشہ شخص کو اس کے نزدیک پھٹکتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے معمولات میں بھی تبدیلی نہ آئی۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی عوامی میٹنگ میں موجود ہوتی۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس کی تصاویر اخبارات کی زینت بنتی۔ میں نے بڑے بڑے اخبارات کے رپورٹروں کو اس کے سیکرٹری سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ جی ہاں، میں تو اسے بھیک ہی کہوں گا، جس کا تقاضا گو کہ منہ سے نہیں کیا جاتا اور جس کا علم بھی دینے والے کے سوا خدا کو ہی ہوتا ہے۔ روزانہ بیگم نادرا کے سامنے ضرورت مندوں کی ایک لسٹ پیش ہوتی تھی۔ وہ ان معاملات میں خصوصی دلچسپی لے کر اپنی مقدور بھر کوشش سے لوگوں کے کام کرواتی تھی۔ میں نے کئی بیواؤں، محتاجوں اور یتیموں کو اس کے لیے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگتے دیکھا تھا۔ بیگم نادرا نے بالکل سچ کہا تھا کہ اگر میں اس شہر کے چوراہے میں چلا چلا کر بھی لوگوں کو اس کے اس روپ سے آگاہ کرتا جس کا نظارہ میں نے کیا تھا، تو کوئی بھی میری بات پر کان نہ دھرتا۔ واقعی لوگ مجھے پاگل سمجھتے۔ 2 مہینے میں نے قریباً 10 چکر لگائے تھے اور ان 10 چکروں میں ہر پھیرا کامیاب ثابت ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ہر دفعہ میں نے مختلف بحروب بھرے تھے، اور اب جہاں میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا، وہاں میرا شمار بھی گروہ کے اعلیٰ کارکنوں میں ہونے لگا تھا۔ میں نے اسکوٹر خرید لیا تھا۔ گھر کی حالت بدلنی شروع ہو گئی۔ میری بھولی بھالی ماں بیچاری دن رات میری مزید کامیابیوں کی دعائیں مانگتی رہی۔ ہمارا کام اکثر چاند کی پہلی یا آخری راتوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ صورت بمشکل 10-11 دن ہی قائم رہتی تھی۔ مہینے کے 5-6 چکر ہی لگانے پڑتے تھے۔ جب میں نے اس گروہ میں شمولیت اختیار کی تھی، ان دنوں کام زوروں پر تھا، اسی لیے مجھے اتنے چکر لگانے پڑتے تھے۔ ابھی تک میری سمجھ میں صرف یہی بات آ سکی تھی کہ یہ لوگ سمگلر ہیں اور ان کے روابط ملک کی بڑی بڑی ہستیوں سے قائم ہیں، جن کو وقتاً فوقتاً استعمال کر کے یہ اپنے کام نکلواتے رہتے ہیں۔ ماں کی صحت کافی سنبھل چکی تھی۔ بہن بھائی کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ والد کی کمی کا احساس یوں تو انہیں کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ میری طرح ان کی بھی یہی خواہش رہتی تھی کہ وہ گھر آیا ہی نہ کریں۔ لیکن جب سے والد صاحب کی کایا پلٹی تھی، ہماری گمشدہ محبتیں جیسے واپس لوٹ آئی تھیں۔ گھر کا ہر فرد والد کی کمی بہت شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے شاید بہت پہلے گھر میں والد کے لچھن دیکھ کر لاشعوری طور پر ان کی جگہ لینے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں مجھے بڑے کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ میری بھی یہی کوشش رہی کہ ماں بہن بھائی کو کسی دکھ، کسی کمی کا احساس نہ ہونے دوں، کم از کم ان کی تعلیم ادھوری نہ رہے۔ عدالت میں 2 مہینوں کے بعد میرے والد کی تاریخ نکل آئی اور اب مسلسل پیشیاں ہو رہی تھیں۔ جو گواہیاں اور شواہد ان کے خلاف پیش ہوئے تھے، ان کے بعد والد صاحب کے اس معاملے سے مکمل بری الذمہ ہونے کی امید ابس تھی۔
ہمارا وکیل صرف بحث برائے بحث میں عدالت کا وقت ضائع کر رہا تھا، ورنہ تو اسے بھی کیس کا انجام نظر آ ہی رہا تھا۔ مجھے فیصلے سے ایک روز پہلے وکیل صاحب نے بتایا کہ کیس کی نوعیت بہت خطرناک ہے، اگر جج نے بری کر دیا تو اس کی دیانتداری پر ہر کوئی شک کرنے لگے گا، کیونکہ قانون کی کوئی بھی دفعہ والد کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سزا میں کمی کر دے، لیکن اس سلسلے میں بھی سرکاری وکیل کو ہاتھ میں لینا پڑے گا اور اس کی فیس الگ ہوگی۔ مجھے پہلے ہی سے طریقہ واردات کا علم تھا، مجھے تو یہ بھی معلوم تھا کہ فیسوں کا یہ سلسلہ ابھی بہت دور تک جائے گا۔ یہاں سوائے پیسے کی زبان کے اور کوئی زبان کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ 10,000 سے بڑھ کر اگر 20,000 پر بھی جان چھٹ جائے تو غنیمت تھا۔ کچھ بھی ہو وکیل صاحب، پیسوں کی پرواہ نہ کریں اور ہر ممکن طریقے استعمال کریں، میں نے وکیل کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے تو آپ سے پیسوں کے معاملات کی اجازت ہی لینی تھی، باقی کام تو دنیا کے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے عیاری سے دانت نکالتے ہوئے اپنے منشی کو میرے لیے چائے لانے کو کہا۔ فیصلے کی تاریخ پر عدالت میں میرے علاوہ میری بہن اور بھائی بھی زبردستی چلے آئے تھے۔ میری ماں اور بہن کو والد سے ملے آج 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ اب پہلی والی بات بھی نہیں تھی، گو کہ میں نے ابھی اس معاملے میں مسز نادرا کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، پھر بھی کچھ معاملات میں نے خاصے سلجھا لیے تھے۔ اب کسی اخبار کے رپورٹر کی یہ جرت نہیں تھی کہ ہمارے خاندان کی پگڑی اچھالتا پھرے۔ اب کوئی میری ماں بہن کی تصویر ملزم کی بیوی اور بیٹی کے حاشیے کے ساتھ شائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے شرافت اور غنڈہ گردی دونوں میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ میں نے ملزموں کو لانے والی پولیس گارڈ کے انچارج سے درخواست کی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا قانون بدل لے اور ہمارے والد کو دوسرے ملزموں سے علیحدہ کر کے ان سے ہماری ملاقات کروا دے۔ پہلے تو ظاہر ہے اس نے نہ کی، لیکن نسخہ کیمیا نے اثر کیا اور وہ صوفی صاحب کو علیحدہ ہم سے ملاقات کروانے کے لیے لے آیا۔ ہم لوگ عدالت سے ہٹ کر ایک باغ میں بیٹھے اپنے والد صاحب سے گفتگو کرتے رہے۔ میرے والد جب سے جیل گئے تھے تو وہ بہت کم بات کیا کرتے تھے، شاید احساس گناہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ اپنے والد کو اس احساس کی شدت سے نجات دلا سکوں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا کفارہ تو وہ کبھی کے ادا کر چکے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی نوابوں کی طرح بسر کی تھی، اور اب ان کی جو حالت تھی وہ بھی ہمارے سامنے تھی۔ قید کے بعد ان کا تبادلہ ہم نے اپنے شہر کی جیل میں کروا لیا تھا۔ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے گھر بھینس باندھی تھی، ڈپٹی جیلر کے گھر نیا ٹیلی ویژن پہنچا دیا تھا، اور جیل حوالدار کی علیحدہ تنخواہ لگا دی تھی۔ مجھے علم تھا کہ میرے والد جس طرح جیل کاٹ رہے ہیں، بڑے بڑے بدماش بھی نہیں کاٹ سکتے۔ ان کو بیرک کے بجائے غیر قانونی طور پر بی کلاس کے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ صرف اعلیٰ افسران کے معائنے والے دن ہی وہ ایک آدھ دن کے لیے بیرک میں منتقل ہوتے تھے۔ ان سے تو کیا مشقت لی جاتی، الٹا ایک مشقت ہی ان کو جیل کی طرف سے دے دیا گیا تھا۔ اکثر ان کے لیے کھانا گھر سے جاتا تھا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود جیل بہرحال جیل تھی۔ آزادی کا تصور ہی ان سب نعمتوں سے بہت عرفہ تھا۔ میری والدہ نے ان سے اب تک صرف 3 مرتبہ ملاقات کی تھی۔ ہر دفعہ ہم لوگ عام قیدیوں سے الگ ملاقات کیا کرتے تھے، لیکن میں نے ایک بات خاص طور سے محسوس کی کہ ماں سے ملنے کے بعد میرے والد کئی دن کھوئے کھوئے سے رہتے تھے۔ وہ اس کے سامنے ہماری باتوں کا جواب صرف ہوں ہاں ہی میں دیا کرتے۔ میں اپنی لاکھ کوشش کے باوجود ان کو احساس گناہ کی اس اذیت سے نجات نہ دلا سکا۔ میں نے آج تک ان کو ماں کی بیماری کے متعلق نہیں بتایا تھا، اور یہی ہدایت میں نے بڑی سختی سے اپنے بہن بھائی کو بھی کر رکھی تھی۔ اب تو وہ خود بھی خاصے سیانے ہو گئے تھے، اور انہیں علم تھا کہ والد کو کس بات کا علم ہونا چاہیے اور کس کا نہیں۔ اس روز میری ماں، بہن اور بھائی نے والد سے جی بھر کر باتیں کی۔ ہم ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے کہ وہ انشاءاللہ بری ہو جائیں گے، لیکن وہ بچے نہیں تھے۔ انہیں علم تھا کہ انہوں نے کتنا سنگین جرم کیا ہے۔ وہ تو اتنی کم سزا ملنے کو بھی معجزہ ہی سمجھتے تھے۔ پیشی ہوئی دوپہر تک وکلاء کی بحث کے بعد عدالت نے ان کی 3 سال کی سزا معاف کر دی اور 2 سال سزا رہنے دی۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میری 2-3 مہینے کی کمائی نے وہ کام کر دکھایا تھا جو شاید میری ماں کی صدیوں کی دعائیں بھی نہ کر پاتی۔ فیصلہ کرنے کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ میرے والد اس روز ایک مرتبہ پھر مجھ سے لپٹ کر رو دیے۔ ہم دونوں باپ بیٹا ہی نہیں رو رہے تھے، عدالت میں موجود تمام لوگوں کے دل بھی یقیناً ہمارے ساتھ رو رہے ہوں گے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کے بیٹے کی ہمت نے اس کی سزا کم کروائی ہے، ورنہ تو دنیا کا کوئی قانون اس کے معاملے میں نرمی نہیں کر سکتا۔ میرے وکیل کے علاوہ اور کئی وکیلوں نے ہمیں مبارکباد دی۔
کاش میں ان عقل کے اندھوں کو بتا سکتا کہ میری ہمت اور ماں کی ریاضت نے نہیں، سرکاری وکیل کی فیس نے ان کی سزا کم کروائی تھی۔ جس طرح کا کیس ان کے خلاف محکمے نے تیار کیا تھا اس سے بری ہونا ناممکن تھا۔ مجھے اب اچھی طرح سمجھ میں آنے لگی تھی کہ گناہ گاروں کو بے گناہ اور بے گناہوں کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیل کو واپس جاتے ہوئے میرے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، لیکن آج مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ضرور میں نے کوئی ایسا نیک کام کیا ہوگا جو قدرت نے مجھے تم سا بیٹا عطا کیا ہے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے ہمیشہ تمہیں برباد کرنا چاہا، لیکن تمہاری ماں کی دعاؤں نے۔ ان کا فکرہ نامکمل ہی رہا کیونکہ شدت جذبات سے ان کا گلا رند گیا تھا۔ میں سعادت مند بیٹے کی طرح سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات کہہ کر اپنے باپ کو اور رلاؤں۔ شاید زندگی میں کسی لمحے میں نے اپنے والد سے اس شدت سے نفرت نہیں کی تھی کہ جس شدت سے آج میں ان کے لیے محبت محسوس کر رہا تھا۔ کتنا عجیب ہے یہ قانون فطرت بھی۔ میرے والد واپس جیل چلے گئے۔ انہوں نے قریباً 1 سال قید کاٹ لی تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ دوسرا سال بھی پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا۔ اس روز میری ماں ساری رات مصلے پر سجدہ ریز آنسو بہاتی رہی۔ اس نے رات میں درجنوں بار مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکا۔ محلے کے لوگوں کے نزدیک میں ہیرو بن چکا تھا۔ ایسے باپ کے لیے ایسی خدمات انجام دینے والا بیٹا آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہر کوئی میری ہمت کی داد دے رہا تھا کہ نوجوانی میں نہ صرف گھر بار سنبھال لیا بلکہ گھر بار کو بچا بھی لیا، اور میں دل ہی دل میں بیگم نادرہ کو دعائیں دے رہا تھا کہ اس حرام کی دولت نے ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیا۔ مجھے خوشی تھی تو صرف اس بات کی کہ میں نے حد الوسع اپنے باپ کے ساتھ کیا ہوا شریفانہ عہد نبھایا۔ چند روز بعد میں ایک خطرناک مہم پر جا رہا تھا۔ دراصل بڑے بڑے مگرمچھوں کی آپس میں شدید دشمنیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے گروہ کے مخالف بھی 1-2 گروہ تھے، اور یہ تمام لوگ ہر وقت ایک دوسرے کو ذکر پہنچانے کے چکر میں رہتے تھے، ایک دوسرے کی طاق میں رہتے تھے کہ موقع ملتے ہی چوٹ کر جائیں۔ ہمارا کچھ مال علاقہ غیر سے آ رہا تھا۔ بیگم نادرہ کو شک تھا اس کے کسی آستین کے سانپ نے دشمن گروہ کو اطلاع پہنچا دی ہے، اور وہ کسی بھی کچے آدمی کو اس مہم پر روانہ کرنے پر رضامند نہیں تھی۔ بالآخر نظر انتخاب مجھ پر ٹھہری کیونکہ میں کافی کارنامے سر انجام دے چکا تھا۔ کام خطرناک تھا۔ مجھے ایک ٹرک کے ہمراہ صوبہ سرحد سے پنجاب تک کا سفر کرنا تھا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ہم نے راستے میں آنے والی چیکنگ پوسٹوں کو خرید رکھا ہے، خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ مخبری کی صورت میں اسپیشل ناکے لگائے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو اپروچ کرنا بسا اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ میں 3 روز پہلے ہی پشاور پہنچ گیا، جہاں سے ایک ساتھی کے ذریعے علاقہ غیر سے مال وصول کرنا تھا۔ میرا قیام پشاور کے ایک شاندار ہوٹل میں تھا۔ شام کا وقت تھا جب کسی نے دروازے پر بڑے مہذب انداز میں دستک دی۔ میرے اندیکھے ساتھی کو بھی چونکہ آج رات تک مجھ سے رابطہ قائم کرنا تھا، اس لیے میں نے بڑی لاپرواہی سے دروازہ اس امید پر کھول دیا کہ یہ میرا ساتھی ہوگا یا ہوٹل کا کوئی آدمی، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے شدید صدمے سے 2-4 ہونا پڑا۔ نوارد نے مہذب لباس پہن رکھا تھا، اس کی شکل بھی شریف آدمیوں جیسی تھی، لیکن ہاتھ میں پستول تھا جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن یہ موقع پچھتانے کا نہیں تھا کیونکہ چڑیوں نے کھیت تو کبھی کا چگ لیا تھا۔ خوش آمدید، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میں خود کو کسی بھی پہلو سے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک صفاک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک گئی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے سامنے پڑے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے حکم دیا۔ لیکن ٹھہرو، اچانک دوسرا حکم موصول ہوا۔ کیا بات ہے، ڈر گئے تھے کیا؟ میں اب پہلے والا راشد نہیں رہا تھا۔ دیوار کی طرف رخ کر کے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس نے میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا حکم دیا۔ میں نے بلا چون و چرا اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے بڑے اطمینان سے میری جیکٹ کی جیب سے پستول نکال لیا۔ ٹھیک ہے، اب بے شک آرام سے بیٹھ جاؤ۔ شکریہ۔ میں نے منہ لٹکایا اور اس کے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ نئے پھنسے ہو شاید، اس نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کام کی بات کرو، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دیکھو دوست، میری تمہاری کوئی دشمنی تو ہے نہیں۔ ہمیں تو یہ علم ہے کہ پرسوں تمہارا مال آ رہا ہے، کس پوسٹ سے اور کس راستے سے آئے گا یا جائے گا اس سے بے خبر ہیں۔ کوشش البتہ جاری ہے، ممکن ہے کل تک مزید پیش رفت ہو۔ میری بات اطمینان سے سننا اور اس پر غور کرنے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچنا، کیونکہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، دشمن نہیں۔ صرف یہ بتا دو
کہ تم نے کہاں سے مال وصول کرنا ہے اور کس راستے واپس جانا ہے۔ ہمارا تمہارا یہ شریفانہ معاہدہ ہے کہ تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، اور اس خدمت کا معقول معاوضہ بھی جو کم از کم 20,000 روپے ہے تمہیں ایڈوانس میں مل جائے گا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ غور کرنے کے لیے کیا مجھے کل تک مہلت نہیں ملے گی؟ بظاہر میں نے اس کا تمسخر اڑایا۔ بے وقوف مت بنو، وقت کی اہمیت کا احساس تمہیں بھی ہے اور مجھے بھی۔ پھر ہمارے پیشے میں قتل کرنا کوئی بہت انہونی بات تو ہے نہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن میں اتنا اہم فیصلہ اتنی گھٹی گھٹی فضا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے پستول کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ اس مرتبہ اس کے لہجے سے اس کی اصلیت دکھائی پڑتی تھی۔ گھی اگر انگلیوں سے نکل سکتا تو تم جیسے گدھے کس لیے بھرتی کیے جاتے؟ میں نے اس کو چڑھایا۔ اس طرح اسے تیش دلا کر میں کسی بھی کمزور لمحے کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے میرے کمرے میں رکھے فون پر نیچے سے کسی سے پشتو میں بات کی اور مجھے احساس ہو گیا کہ وہ ہوٹل ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ فون کے خاتمے پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اس کا ساتھی اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ نوارد نے آتے ہی اپنی جیب سے ایک لمبا چاقو نکال لیا۔ وہ شکل ہی سے کوئی پیشہ ور جلاد دکھائی دیتا تھا۔ برخوردار کو ذرا آٹے دال کا بھاؤ تو بتاؤ۔ اس نے میری طرف پستول سے اشارہ کیا اور نوارد اس طرح جھکا جیسے وہ کوئی سدھایا ہوا کتا ہو اور اب اپنے رنگ ماسٹر کے حکم پر کرتب دکھانے جا رہا تھا۔ اسے شاید انہی معاملات سے نمٹنے کے لیے بھرتی کیا گیا تھا۔ وہ بڑے خوفناک ارادے سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ 1 منٹ، پہلے آنے والے نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اس بات کا تو تمہیں علم ہوگا ہی کہ یہ کمرے عموماً ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی تفتیش کی ابتدا جسم کے مختلف اعضاء کاٹنے سے کریں گے۔ جب تمہارے خوبصورت جسم میں صرف 2 ہی سوراخ ہوئے تو سارا مسخرہ پن بھول جاؤ گے۔ میرا خیال ہے کٹی ہوئی ٹانگ اور ہاتھ کے ساتھ زندگی بسر کرنا خالہ جی کا کھیل نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر میرے چہرے کی بدلتی کیفیتوں کا جائزہ لیا، پھر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم پیسہ کمانے نکلے ہو برخوردار، اور اس کے حصول کا یہ تو کوئی طریقہ نہیں جو تم نے اپنا لیا ہے۔ بچے نہیں ہو تم، اچھی طرح جانتے ہو کہ تم اس گروہ کے لیے صرف اس وقت تک کام کے ہو جب تک تمہارا جسم سلامت ہے۔ کوئی اعضاء کٹنے کے بعد تمہاری حیثیت ان کے نزدیک خارش زدہ کتے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی۔ تم نے ابھی بیگم نادرہ کا یہی روپ دیکھا ہے برخوردار۔ میں نے کہا نا کہ تم نئے شکار لگتے ہو۔ دوبارہ رک کر اس نے اگلے حملے کی تیاری کی اور بڑے صفاق لہجے میں بولا، یوں بھی لنگڑے گھوڑے کا علاج سوائے گولی کے اور کچھ نہیں ہوتا، خواہ اس نے مالک کے لیے کتنی ہی خدمات انجام دے رکھی ہوں۔ میری برین واشنگ کے لیے اس نے بڑا بھرپور حملہ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ڈگمگایا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ اب میں مزید کسی نئے جال میں پھنسنے کو تیار نہیں تھا، اور دوسری صورت میں بھی مجھے اپنے انجام کا علم تھا۔ تم لوگوں نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے دوستو، میں نے مضبوط لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ خدا شاہد ہے، اسی لمحے موت کے منہ میں بیٹھ کر یہ فکرہ کسی نادیدہ ہستی نے ہی میری زبان سے اگلوا دیا تھا۔ میں نے بخوبی دیکھ لیا تھا کہ چند منٹ میں یہ دونوں میری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے، لیکن میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ میری حالت سے میرے اپنے گروہ کے لوگ بے خبر نہیں۔ شاید میری نگرانی ہو رہی ہو، شاید یہ بھی کوئی امتحان ہو۔ جہنم میں جاؤ، اگر تم نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے چاقو بردار کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اس وحشی کو جیسے مدتوں بعد ایسی خوراک نظر آئی تھی، اور وہ بڑے خوفناک ارادے سے میری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کا ساتھی کچھ فاصلے پر پستول تانے کھڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن، اف خدایا، دھڑکنوں کا تو شمار ہی مشکل تھا۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹ جانے کو تھیں۔ اس سے پہلے موت کو اتنا قریب میں نے کب دیکھا تھا؟ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر گرنے کو تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، اور قوت گویائی سلب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا میری سمت بڑھ رہا تھا۔ بالآخر میری پشت دیوار سے لگ گئی۔ اب تو پسپائی کا راستہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میں سہم کر رہ گیا۔ اسی لمحے شاید میری ماں کی کوئی دعا کام آ گئی۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ دونوں نے حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھا، اور وہی ایک لمحہ میرے کام آ گیا۔ زندہ رہنے کی امنگ تھی یا پھر موت کا خوف، نہ جانے کس جذبے نے اچانک میری رگ رگ میں بجلیاں دوڑا دی تھی۔ میں نے قریب پڑی میز کو دور سے ٹھوکر ماری۔ وہ چاقو بردار کی ٹانگوں میں لگی۔ وہ پستول والے پر گر پڑا۔ پستول اس کے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر آ رہا۔
بجلی کی سی پھرتی سے لپک کر میں نے پستول اٹھا لیا. زمین پر پڑے چاقو کو میں نے ٹھوکر مار کر پرے کر دیا. دونوں خون خوار نظروں سے مجھے گھور رہے تھے. انہیں اتنے شدید رد عمل کی توقع تھی کب جس کا مظاہرہ میں نے کیا تھا؟ اسی لمحے ان کی آنکھوں میں ناچتی حیرت کی پرچھائیاں میں بخوبی دیکھ سکتا تھا. میں نے بڑے اعتماد سے ان کو پستول سے کور کرتے ہوئے ایک کونے میں کھڑا ہونے کا حکم دیا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، کیونکہ دستک دینے کے انداز نے مجھے بتا دیا تھا کہ آنے والا میرا ساتھی ہے. نوارد میرا ہی ہم عمر لگتا تھا، لیکن اپنے قد کاٹ اور جسم کی ساخت کے اعتبار سے وہ مجھ سے 5 پر بھی بھاری پڑتا. اس نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی جیب سے پستول نکال لیا. معاف کرنا دوست، مجھے دیر ہو گئی، ورنہ تمہیں اتنی بھی زحمت نہ کرنا پڑتی. اس نے معذرت کی. ایسے گدوں سے تو میں اکیلا ہی نمٹ سکتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ الگ بات ہے کہ میری دل کی دھڑکن ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی. دونوں اجنبیوں کے چہرے غصے کے مارے سرخ ہو رہے تھے. ان کا بس چلتا تو مجھے کچا چبا ڈالتے. وہ خون خوار نظروں سے مجھے گھورتے رہے. انہیں زیادہ غصہ یقیناً اپنی بے بسی اور بے وقوفی پر آ رہا ہوگا. دیوار کی طرف منہ کر کے ہاتھ اوپر کرو، میرے ساتھی نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے ان سے کہا، اور دونوں کو اس کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی. تمہیں راستہ معلوم کرنا ہے نا، یہ ہے سیدھا راستہ. اتنا کہہ کر میرے ساتھی نے جوان کے قریب پہنچ کر دونوں کے سروں پر بڑی پھرتی کے ساتھ پستول کا دستہ آزمایا اور دونوں چکرا کر گر پڑے. یہ حملہ ان کے لیے ناگہانی ثابت ہوا تھا. ان کے سروں سے خون جاری تھا، شاید وہ دونوں بے ہوش ہو چکے تھے. میرے ساتھی نے میری مدد سے دونوں کو گھسیٹ کر غسل خانے میں ٹھونسا. اس نے کمرے کے فون پر مینیجر کو اوپر بلایا، جو 2 منٹ کے بعد ہی میرے ساتھی کے سامنے مؤدب کھڑا تھا. ہم لوگ کمرہ اسی وقت چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، مینیجر نے تابع داری سے کہا. 2 مہمان تمہارے یہاں موجود ہیں، ان کو سنبھال لینا. اوکے سر، مینیجر نے دوبارہ قریباً جھکتے ہوئے کہا. کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے میرا سامان جو صرف ایک بریف کیس پر مشتمل تھا وہ اٹھا لیا. مجھے قدم قدم پر اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میرا گروہ لامحدود ذرائع کا مالک ہے اور ملک کے گوشے گوشے میں ان کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں. یہ ہوٹل جس میں نے قیام کیا تھا کوئی معمولی ہوٹل نہیں تھا. اس کا شمار ملک کے درجہ اول کے ہوٹلوں میں ہوتا تھا. یہاں کا مینیجر ان کا آدمی تھا. اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ جیسے اس ملک میں کم از کم کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب جرم کرتے ہوئے خوف کا احساس بھی نہ رہے تو کمزور دل آدمی بھی دلیری پر اتر آتا ہے. میں اپنے دوست کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ایک شاندار بستی میں پہنچا. وہ اسی کار میں ہوٹل میں آیا تھا. ایسی بستیاں بڑے بڑے شہروں میں عموماً بڑے لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں. میرا کام بھی کوئی چھوٹا تو نہیں تھا. ہم نے وہ رات ایک بنگلے میں گزاری. رات کو اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس کا نمبر بھی نہ دیکھ سکا، اور پھر پہلے ہی دن سے یہ اصول میں نے اپنا لیا تھا کہ مجھے کبھی کسی غیر ضروری کام میں حصہ نہیں لینا، صرف اپنا کام سے کام رکھنا ہے. زندگی اپنی تمام آرائشوں کے ساتھ یہاں موجود تھی. حسب روایت یہاں عورت اور شراب کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن میرے ہمراہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں ان دونوں خرافات سے کوئی بھی نسبت قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری اس عادت کا علم میرے شہر کے لوگوں کو تو تھا، لیکن ان کے لیے میں بہرحال نیا آدمی تھا، اور جس گھناؤنی دنیا سے میرا تعلق قائم ہو چکا تھا اس کے کسی مکین سے اس نوعیت کی شرافت کی توقع جس کا مظاہرہ میں کر رہا تھا ابس تھی. نیا ہے بیچارہ، دیکھیں گے صوفی صاحب کو واسطہ تو پڑتا ہی رہے گا. میں نے ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں سے ایک شخص کو پہلی مرتبہ نظریں اٹھا کر دیکھا. چھریرا بدن، نکلتا ہوا قد، گندمی رنگت، سب اسے استاد کہہ کر مخاطب کر رہے تھے. غالباً وہ وہاں موجود لوگوں میں سب سے سینئر تھا. ساری رات ہنگامہ نو نوش برپا رہا. ان دنوں وی سی آر کی وبا اتنی عام نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں وی سی آر پر ایک فحش فلم چل رہی تھی، اور کمرے میں موجود عورتوں اور مردوں کے شیطانی کہے اور شراب کی بو کے بھبوکے میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے. میں نے اپنے ہمراہی سے یہاں مزید وقت نہ گزارنے پر معذرت کی اور اس کے ساتھ ہی اسی بنگلے کے ایک بیڈ روم میں چلا آیا. کھانا میں نے اسی بیڈ روم میں منگوا لیا تھا، پھر لمبی تان کر سو رہا. صبح جب بیدار ہوا تو میرا رات والا ساتھی میرا منتظر تھا. ناشتہ ہم نے اکٹھے ہی کیا، پھر علاقہ غیر کی طرف روانہ ہو گئے. میں نے پٹھانوں کا مقامی لباس زیب تن کر رکھا تھا، اور جب تک میں زبان بند رکھتا کوئی مجھ پر پٹھان نہ ہونے کا شک نہیں کر سکتا تھا. ویسے تو خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ اگر ہمیں پوچھ گچھ کے لیے روکا جائے تو تم گونگے بن جانا. میرے ساتھی نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور جواب میں بھی مسکرایا.